ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی خبریں۔ آئیے ملک کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جنوبی شہر حیدرآباد کے بنجارہ ہلز واقع DAV اسکول کی منظوری کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسکول میں ایک 4 سالہ طلبہ کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندر ریڈی نے اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی سال کو برباد کرنے سے بچانے کے لیے کسی دوسرے اسکول میں داخلہ لے لیں۔ ریاست پنجاب کے گورنر بنواری لال پروہت کا دعویٰ ہے کہ تمل ناڈو میں وائس چانسلر کا عہدہ 40 سے 50 کروڑ روپے میں فروخت کیا گیا ہے۔ پروہت نے ان باتوں کا اظہار میڈیا نمائندہ کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ کانگریس پارٹی کے جنرل سیکریٹری رنجیت سنگھ سرجیوالا نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے کسانوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت MSP میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن سچائی یہ ہے کہ پچھلے 8 سالوں کے دوران MSP میں اضافہ کرنے کے بجائے 40% تک کمی آئی ہے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں GRF کے 2 کانسٹیبلز پر نوجوانوں کو چلتی ٹرین سے پھینکنے کا الزام ہے۔ جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو GRF کے 2 کانسٹیبلز نے چلتی ٹرین سے پھینک دیا، جس کی وجہ سے دونوں کی موت ہو گئی۔ مدرسہ رحمانیہ سپول کے صدر مدرس الحاج حافظ محمد فخر الدین صاحب رحمانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ مولانا موصوف امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب کے صاحبزادے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا ہے۔ پہلے ہی سے قیاس آرائیاں جاری تھی کہ اس بار پاکستان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اب اسی سمت فیصلہ دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے پاکستانیوں سے باہر نکلنے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے عمران خان کی نااہلی کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ نواز شریف نے لکھا اور ان کے ذاتی ملازم نے سنایا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے جے شاہ کے بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا ہے تو مت کھیلو، پاکستان جا کر نہیں کھیل سکتے لیکن آسٹریلیا میں پاکستان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے ابتدائیہ مرحلے کے پہلے مقابلے میں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کو 89 رن سے کراری شکست دی۔ وہیں ایک دوسرے مقابلے میں انگلینڈ نے افغانستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ ناظرین، آج کے خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔